السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا اعتراف، کہا امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں $150 ارب کا اٹھانا پڑا نقصان۔ اسرائیل میں وزیراعظم نتن یاہو کے خلاف ایک اور بڑا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نتن یاہو کے استعفے کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے پی ایم مودی کے بیان پر اسد الدین اویسی کا طنز، پہلے گھر میں چراغ بعد میں کہتے ہوئے کیا ٹویٹ۔ سابق وزیر و بی جے پی کے فاؤنڈر ممبر جسونت سنگھ کا ہوا دیہانت، صدر جمہوریہ، وزیراعظم سمیت دیگر قائدین نے کیا دکھ کا اظہار۔ اگر کسان مضبوط ہوں گے تو آتم نربھر بھارت کی بنیاد ہوگی مضبوط، من کی بات پروگرام سے پی ایم مودی کا خطاب۔ راجستھان میں اساتذہ کی بھرتیوں کو لے کر احتجاج آج چوتھے دن بھی رہا جاری، پرتشدد مظاہرے میں ایک شخص ہلاک، ریاست نے مرکز سے RAF بھیجنے کی مانگ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی شیعہ باغیوں کے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ عرب اتحاد نے ایک بیان میں حوثی ملیشیا کے خلاف اس فضائی کارروائی کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ وہ حوثی ملیشیا کی ملٹری سکلز کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ یمنی حوثی باغی اپنی جنگی صلاحیتوں کو علاقائی اور عالمی سلامتی کو خطرے سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم بیان میں عرب اتحاد کی فضائی کارروائی کی مزید تفصیل جانکاری نہیں دی گئی ہے۔ عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف کی گئی کارروائی کے دوران شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کووڈ-19 کے یومیہ کیسوں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 461 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب مملکت میں کووڈ-19 کے تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد 3,32,790 ہو گئی ہے۔ ساحلی شہر جدہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 49 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 42، مدینہ منورہ میں 40 اور دارالحکومت ریاض میں 27 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ باقی کیسوں کا مملکت کے دوسرے شہروں اور قصبوں سے اندراج کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران اس وائرس کا شکار ہونے والے مزید 30 افراد وفات پا گئے ہیں۔ اب تک سعودی عرب میں کووڈ-19 سے 4,655 مریض وفات پا چکے ہیں۔ وہیں کورونا وائرس کا شکار 769 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ مملکت میں تندرست ہونے والے مریضوں کی جملہ تعداد 3,16,405 تک پہنچ گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا یعنی SDAA کی عالمی کانفرنس 21 اور 22 اکتوبر کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عزیز کی زیر صدارت ریاض میں منعقد کی جائے گی۔ اس سربراہی اجلاس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار گڈ کا سلوگن تیار کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد وبائی مرض یا دیگر شعبوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال میں تعاون کے فروغ، اس حوالے سے مؤثر میکانزم تیار کرنے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا قیام ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ساز شخصیات، ماہرین، مملکت کے اندر اور باہر کی عالمی شخصیات، ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد، تاجروں اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ اس سمٹ میں عالمی سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجیز کی اسٹریٹجیز سمیت اور ان کو بڑھانے کے لیے متعدد بین الاقوامی اقدامات کا آغاز کیا جائے گا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے اور تہران پر اقتصادی پابندیوں کے نفاذ کے نتیجے میں ایرانی معیشت کو $150 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کی جانے والی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ امریکی اقدامات سے ملک میں میڈیسن اور فوڈ آئٹمز کے امپورٹس کو نقصان پہنچا ہے۔ بتا دیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ اور کشیدگی میں اضافہ سال 2015 کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد شروع ہوا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پائے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے ساتھ ایران پر عائد کی گئی سابقہ پابندیاں بحال کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ایران کو عالمی سطح پر تجارتی سرگرمیوں میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مصر میں رواں سال اکتوبر اور نومبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل امیدواروں کے طبی معائنے کے دوران لرزہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف گورنریوں سے انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے طبی معائنے سے پتہ چلا ہے کہ وہ ڈرگس کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ نشے کے عادی ہونے کی بنا پر ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی انتخابات کی دوڑ سے باہر کیے گئے امیدواروں میں خواتین بھی شامل ہیں جو مبینہ طور پر نشے کی لت کا شکار ہیں۔ امیدواروں کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے 17 امیدوار کاغذات کے ساتھ جوڈیشل کمیٹی کو بھیجے گئے تھے جن پر نشے کی عادت کا شکار ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ سوڈان کے عبوری وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ سوڈان کا نام دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالا جائے۔ ذرائع کے مطابق حمدوک نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک نے بین الاقوامی قوانین کے تحت انسداد، دہشت گردی اور دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کو بھیجے ایک ویڈیو پیغام میں حمدوک نے کہا ہے کہ سوڈان عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سوڈان پر عائد کی گئی پابندیاں ختم کی جائیں اور سوڈان کا نام دہشت گردوں کی معاونت کرنے والے ملکوں کی فہرست سے خارج کیا جائے۔ وہیں انہوں نے امریکی انتظامیہ اور امریکی کانگریس کی طرف سے سوڈان کا نام دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالنے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ خیال رہے کہ سوڈان کا نام دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے خرطوم عالمی اقتصادی معاونت کے حصول سے محروم ہے۔ کورونا وائرس کے باعث عائد کردہ پابندیوں کے باوجود ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے ہفتے کی رات یروشلم میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر بڑے احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ مظاہرین نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا ہے اور اسی لیے عوام انہیں اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ پچھلے 3 ماہ سے جاری ہے۔ نیتن یاہو ان کوششوں میں ہیں کہ ایسے اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے، مگر پارلیمان فی الحال اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی۔ مظاہرین یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ نیتن یاہو کورونا وائرس کی وبا کے باعث پابندیوں کی آڑ میں دراصل اپنے خلاف عوامی آوازیں دبانا چاہتے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکی پر سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ شام اور اس کے آس پاس کے خطے میں دراصل ترکی ہی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ ان کے مطابق ترک فوج کی پیش قدمی کی مخالفت کرنے والے دیہات کو پانی کی سپلائی روک کر ترکی جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب بن رہا ہے۔ شامی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ترکی شام سے دہشت گردوں اور کرائے کے قاتلوں کو لیبیا بھیج رہا ہے۔ ترکی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد سے شمالی شام کے چند علاقوں پر قابض ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔